أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 72 اور 73. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم چھپا رہے تھے اسے ظاہر کرنے والا تھا، اسے اوپن کرنے والا تھا. تو ہم نے کہا کہ اس مرے ہوئے شخص کو اس ذبح کی ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. And recall when you slew a man and disputed over it, and Allah was to bring out that which you were concealing. So we said, strike the slain man with a part of it. Thus does Allah bring the dead to life, and He shows you His signs that you might reason. ان دو آیتوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پیچھے جو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک شخص نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا. اور کس لیے کیا؟ اس لیے کہ اس کے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور چچا مالدار آدمی تھا، اس کی ساری پراپرٹی اسی کو ہونے والی تھی، لیکن وہ مر نہیں رہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی زیادہ. اب اس نے کیا کیا کہ رات میں اسے مار کے اور کسی دوسرے محلے میں کسی کے دروازے کے سامنے لا کے پھینک دیا. صبح ہوئی تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اب چونکہ لاش ڈیڈ باڈی جس کے گھر کے سامنے تھی، لوگ کہنے لگے تم نے ہی مارا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں مارا. تو قریب تک کہ جنگ چھڑ جائے، لڑائی ہونے لگے، کہ اس میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ بھائی ہمارے بیچ اللہ کے نبی ہیں، چلو ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ لوگ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور جا کے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے ٹکڑے بنا کر کے اس کے ایک حصے سے اس مردے کو مارو. تو جیسے ہی وہ اس مردے کو اس سے مارا گیا تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اور کہہ کے پھر مر گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا جس طرح سے اس کو کیا، اور وہ اپنی نشانیاں، اپنے میریکلز، اپنے معجزے تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ واقعی اگر حق ہے، اگر سچ ہے، اگر ریئلٹی کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب تو کہانی ہے۔ ان دو آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی چیز کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کریں گے، کرتے ہیں یا کریں گے، تو اگر اسے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس کو چھوڑا نہیں، تو کسی نہ کسی دن آپ کی وہ برائی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لے آئے گا، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ، اور اس کے بیس پر، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا۔ تو لوگوں سے چھپنے اور ڈرنے کے بجائے، اب مثال کے طور پہ ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، بند کمرے میں جا کے کر لیتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکیں گے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جیسے اس چیز کو، اس مرڈر کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اندر، میرے اندر کوئی برائی ہے تو اسے ظاہر کر کے رہے گا۔ اور دوسرا جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گائے جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ خدا ہوتی، اگر وہ پاورفل ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتی، الٹا اس کے ذبح سے فائدہ ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ذبح کرنے سے، اس کے مارنے سے فائدہ ہوا۔ اگر وہ اس کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو قیامت برپا ہو جاتی، زلزلہ آ جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اور یہ نشانیاں جو دکھاتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح سمجھ رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، سن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اپنی زندگی اور موت اسی اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔